بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی چند روز قبل دوستی کے عالمی دن کے موقع پر جب دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے نے مودی اور نیتن یاہو ملاقات کی تصاویر شیئر کیں اور بیک گراؤنڈ میں بھارتی فلم شعلے کے گانے دوستی ایک ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا کی دھن سنائی تو بہت سے سمجھنے والوں نے اس سارے کھیل کا چکر سمجھ لیا۔ اگلے ہی دن دنیا کی سب سے بڑی جیل فلسطین کے بعد جنت نظیر کشمیر میں بھی آبادی کی مساوات کو بدلنے کی سازش سامنے آ گئی۔ در حقیقت بھارتی صدر نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے فرمان پر نہیں بلکہ بھارت کے بھیانک انجام کے پروانے پر دستخط کیے ہیں۔ ماضی کے اوراق پلٹے بغیر دور جدید کی بات کریں تو بھی ایسی پہلی بار نہیں ہوا جب درجنوں اعلیٰ دماغ، سینکڑوں پر مشتمل تھنک ٹینکوں، جدید سائنسی بنیادوں پر تجزیوں اور ماضی کی کھلی کتاب، حال کے احوال اور مستقبل کا تدارک ہونے کے باوجود کسی ملک نے انتہائی بھیانک فیصلے سے اپنے تابوت میں آخری کیل خود ٹھونکی ہو۔ سپر پاور سوویت یونین اس کی سب سے بڑی اور عبرتناک مثال ہے۔ 19 دسمبر 1979 کو افغانستان پر چڑھائی کے فیصلے نے دنیا کا نقشہ ہی نہیں طاقت کا عالمی توازن بھی بدل دیا۔ 2002 میں افغانستان پر امریکی حملوں کا آغاز بھی کلسٹر بموں کی کارپیٹنگ سے ہوا، مگر کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود سپاہیوں کے ذہنی مریض بننے اور سوختہ لاشوں کے ہزاروں بند تابوتوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ آج دوحہ کے سٹیج پر واپسی کے محفوظ راستے کے لیے امریکی کس طرح طالبان کی منت ترلے پر مجبور ہیں۔ صرف یہی نہیں، 100 سال کے عرصے میں لڑی جانے والی ویتنام جنگ میں اترنے کے فیصلے نے بھی امریکہ کے لیے اسی طرح ہزیمت کا سامان اکٹھا کیا تھا۔ مودی سرکار کے بے وقوفانہ فیصلے سے بھارتی سیاست کے ایوانوں میں آنے والے بھونچال نے مستقبل کی دھندلی سی تصویر کے کچھ نقوش تو واضح کر دیے ہیں۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کا فیصلہ چناروں کی وادی میں آگ بھڑکانے کے مترادف ہے، جس نے پہلے سے بکھرے ہوئے کشمیریوں کو مزید سیخ پا کر دیا ہے۔ یہ سمجھنا اب مشکل نہیں کہ بھارت فوجوں میں اضافہ کر کے بھی کشمیر کی تقدیر کو برپا ہونے سے نہیں روک سکتا۔ وادی کو پہلی بار فوجی چھاؤنی میں تبدیل نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہر بار کی طرح کشمیری اس بار بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ کسی کی بھول ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں کہ رابطوں کی بندش، کاروبار زندگی کے تعطل، کرفیو، نظر بندیوں، جیل، تشدد، شہادتوں سے بھارت کشمیر پر تسلط مزید قائم نہیں رکھ سکتا۔ بھارتی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کو شاہراہ عام بنانے کا اعلان کشمیریوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 کے تحت کشمیریوں کو حاصل خصوصی حیثیت ختم کر کے ریاست جموں اینڈ کشمیر کا خاتمہ اور اس کے حصوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آرٹیکل کے تحت عائد کشمیر میں غیر ریاستی شخص کے وادی میں جائیداد خریدنے اور مستقل قیام پر عائد پابندی ختم ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ وادی کی متنازع حیثیت کے سبب ایسی ہی پابندیاں پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں بھی عائد ہیں، جو خطے کی بین الاقوامی متنازع حیثیت کو مسلم کرتی ہیں۔ اپنی دانست میں کشمیر کی متنازع حیثیت کے خاتمے کے لیے بڑی چال چلی گئی ہے، مگر تاریخی طور پر یہ ایک فاش غلطی ہے جس کے خطرناک نتائج کا خمیازہ کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پورے بھارت کو بھگتنا پڑے گا۔ آبادی کی مساوات تبدیل کرنے کا پینترا ایسی صورت میں کیسے کامیاب ہو سکے گا جب برہم کشمیری ایک تحریک کی صورت میں سیل رواں بن کر مودی سرکار کو بھرپور جواب دیں گے۔ جب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو انارکی، بے امنی اور ہنگاموں میں کشمیر میں آ بسنے کے خواب دیکھنے والے خوف کی لہر کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ نظر کچھ یوں آتا ہے کہ حالیہ فیصلہ دوستی کے عالمی دن پر تل ابیب سے موصول ہوا ہے، جہاں 70 سالوں سے مودی کے یہودی دوستوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ ناجائز یہودی بستیاں بسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل بے در، بے گھر، لاچار اور دنیا کی سب سے مظلوم اکثریت کو آگے بڑھنے سے روک سکا ہے؟ ارض مقدس میں جاری آزادی کی اس لڑائی میں پتھروں اور پٹرول بموں سے مسلح فلسطینی نوجوانوں نے غاصب اسرائیل کے گرد خوف کا حالہ قائم کر دیا ہے۔
کشمیر میں بھی ایسا ہی منظرنامہ ترتیب پا رہا ہے۔ اصولی موقف اور ازلی حق کو کوئی بھی غاصب کتنے دن تک دبا کر رکھ سکتا ہے؟ کم سے کم چند سال یا زیادہ سے زیادہ 1 صدی۔ کشمیری اور فلسطینیوں کا اس پل پر کافی سے زیادہ سفر طے ہو چکا ہے اور تھوڑا سا باقی ہے۔ وقت بہرحال گزر ہی جاتا ہے اور ہمیشہ ظالم کو شکست ہوتی ہے۔